ہاں جی، السلام علیکم۔ ویڈیو جی دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل دوسرے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں، اور آپ کروا رہے ہیں۔ آج 91,700 ہو گئے ماشاءاللہ، 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہے ہمارا۔ دوسرے دوستوں سے کروائیں اگر آپ کو اچھا چینل لگتا ہے، نہیں لگتا تو اگنور مار دیں، ٹھیک ہے۔ اور اوورسیز کے اور جو دوسرے دوست ہیں وہ قانونی مشاورت کے لیے پورے پاکستان میں جس ضلع سے بھی وہ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ مفت قانونی مشورہ، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ MLC منصف لا کمپنی سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم ان کو مفت مشورہ دیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو، بڑی ویڈیو، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ 8 تاریخ جی، 8 تاریخ اور منگل کا دن، اور فتنہ فسادی بھی میدان میں۔ سر جی، اس وقت سب سے بڑی خبر تو آصف علی زرداری کی چل رہی ہے۔ میں ویسے ایک دل سے بات کہوں، آپ کو باقی باتیں بتاتا ہوں۔ صدر کا عہدہ ہمارا ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آئین میں صدر نے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی میں 350 ارکان ہیں، وہ ایک بل کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ جی اے بل پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ایک ایک شک پہ بحث کرتے ہیں۔ پھر وہی بل جو ہے وہ سینٹ میں جاتا ہے، وہ پوری بحث کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم بھی ہے، تو صدر کے عہدے کا غریب ملک میں یار یہ فالتو عہدے بند کرو، یہ فالتو عہدے ہیں، یہ یقین کرو بالکل فالتو عہدے ہے۔ پوری دنیا میں بڑے سسٹم چل رہے ہیں۔ اب یہ تو میں آپ کو اصولی بات بتا رہا ہوں نا کہ صدر کا عہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اس کے اوپر متفق ہیں؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کا خرچہ اتنا ہے کہ کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ ہے، کروڑوں روپے۔ یہ میں آپ کو بلا مبالغہ بتا رہا ہوں۔ اور جو اس کے پروٹوکول ہیں، آنا جانا، یہ دورے، اور سندھ جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں۔ سر جی توبہ، اتنا خرچہ ہے، اتنا خرچہ ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا صدر اور وزیر اعظم کا جھگڑا، 58(2)B کسی کو یاد ہے نا، جو بے نظیر پہ لگی فاروق لغاری نے لگائی، جو نواز شریف پہ لگی اسحاق نے لگائی، جو ضیاء الحق نے لگائی اس کے ذوالفقار علی بھٹو پہ لگائی، تو وہ 58(2)B آئین سے ختم کر دی گئی ہے۔ اب زیادہ تر اختیارات جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے پاس ہیں، اس لیے یہ لڑائی نہیں ہوتی۔ لیکن آرمی تو آ جاتی ہے نا، اچانک ہی کسی دن آرمی کہتی ہے السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، ہم آ گئے ہیں 10 سال کے لیے۔ تسلی سے تو وہ حکومت کرتے ہیں، 10 سال مشرف نے تسلی سے حکومت کی، 10 سال ایوب خان نے تسلی سے حکومت کی، 10 سال ضیاء الحق نے تسلی سے حکومت کی۔ تو یہ نواز شریف کو 2 سال دیے گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ہر دفعہ 2-2.5 سال، پورا نہیں کرنے دیا بالکل۔ تو صدر کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بحث چل رہی ہے نا، اس میں سارے ٹی وی، جیو ٹی وی تک، کہ اعزاز سید نے یہ خبر دی ہے، سب سے بڑی خبر ہی اسی نے دی ہے۔ تو یہ جو خبر ہے نا، یہ سر جی ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کی جائے گی، اور اس میں آدھا یہ اعزاز سید نے یہ خبر چلائی ہے نا، پھر اس کو باقی فتنہ پارٹی نے آگے بڑھایا ہے کہ جی عاصم منیر بننا چاہتا ہے۔ کیوں عاصم منیر بننا چاہتا ہے؟ اس کے پاس اتنا VIP ہوتا ہے آرمی کا، اس کے پاس پوری یہ جتنی بھی ہماری 6-7 لاکھ آرمی ہے وہ اس کے انڈر ہے، اور اس کو پوری دنیا میں عزت و احترام دیا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل بن گیا ہے۔ وہ صدر بن کے گنگا بہرا بن کے کیا کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو یہ جھوٹ کے پلندے ہیں جو بچھائے جاتے ہیں، ان کے بعد جب خبریں نہیں نہ ہوتی تو ایسی والی خبریں آتی ہیں۔ تو ہم یہ تردید کر رہے ہیں کہ جب تک آئین میں تبدیلی نہ ہو، 27ویں آئینی ترمیم نہ ہو، یہ چیزیں آپ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی خبر جی، کل جو میں نے آپ کو ملک ریاض بحریہ والی خبر دی تھی،
وہ سارے یوٹیوبر نے اور بڑے بڑے صحافیوں نے بتائی کہ 15 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، ڈیٹ بھی بتا دی، لیکن پتہ چلا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ حافظ سید عاصم منیر اس چیز کے خلاف ہے کہ وہ ایسے ڈیل کے ذریعے آئیں، آنا ہے تو آئیں، ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کریں، اپنا سرنڈر کریں نا، پہلے جیل تو جائیں، سرنڈر کریں، جیل جائیں، ضمانت لیں، آ جائیں، بسم اللہ۔ لیکن یہ کیا کہ جناب پہلے وہ بلاول ہاؤس سندھ میں رہیں گے اور ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، یہ ڈیل نامنظور ہے۔ اور یہ اب فائنل آپ کو بتا رہے ہیں، اب کل کی جو 15 جولائی تھی، آج آپ کو مزید تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ سید حافظ عاصم منیر نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے ہی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے نا، ہاں نہیں ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے میں ہی کہہ رہا ہوں، ڈیل شیل نہیں ہونی چاہیے، وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو، آ کے جیل میں جائے، سزا بھگتے، مانیمنٹل کے ساتھ اس کو بٹھا دو۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وعدہ معاف گواہ، اگر وعدہ معاف گواہ بھی وہ بننا چاہتا ہے تو پھر بھی پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، جیل میں جائے، پھر ضمانت کرائے، تو پھر جناب وعدہ معاف گواہ بنے۔ یہ کیا کہ جناب اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ بڑا وہ آئی کون ہے اور اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کہ وہ دیکھو پیسے نے۔ نو باڈی از ابو دی لا، قانون سے کوئی بالا تار نہیں ہے، ٹھیک اے گل بھی ٹھیک ہے، نال نال تصدیق ضرور کی تھی کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی خبر جی، سر جی کتھے کتھے تسی مریم نواز کا شکریہ ادا کرو گے۔ مریم نواز کا اکلوتا بیٹا جنید صفدر، جس کا پولیس کا چلان ہوا اور سارے اس کے اوپر ویلاگ بنا رہے ہیں، جب مریم نواز کو، وہ ویسے جنید صفدر بڑا ڈیسنٹ بوائے ہے، یقین کرو، جنید صفدر اوان، اے نہیں کہ اوان ہے تے میں جڑا کہہ رہا ہوں، لیکن اے تو دس دی کہ اگلی حکومت اوانہ دی آ رہی انہوں دی آنی ہے، مریم نواز آئے گی اور اس کے بیٹے جنید صفدر آئے گا، یہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جنید صفدر انتہائی پڑھا لکھا اور ڈیسنٹ بندہ ہے۔ ابھی میں کسی ویلاگ کا سن رہا تھا کہ جب وہ ایون فیلڈ میں بھی پی ٹی آئی والے احتجاج کرنا ہے تو ان کو وہ بڑے پیار سے ڈیل کر رہا تھا، کرو بھئی احتجاج کرنا ہے تو کرو۔ تو اس کا گاڑی کا چلان ہوا ہے کہ اس کے کلرڈ شیشے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سر کلرڈ شیشے جو بڑی گاڑیاں ہیں نا، ان میں پیچھے سے ہی آتے ہیں۔ میرے پاس پراڈو ہے، مجھے بھی ایک دفعہ پولیس والے نے کہا کہ جناب وکیل صاحب ہے تھوڑی گڈی جڑا نا کلرڈ شیشے نے، میں آخا جی میں نے تو نہیں لگوائے، یہ تو جاپان سے ہی لگ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جاپان تو لگ کے آئے نے یا ملتان تو لگ کے آئے نے، اے تانوں بدلنے پینے نے۔ تو میں ادھر گیا پھر، اور میں نے وہاں سے وہ شیشے جو ہے نا وہ بدلوا دیے، کہ قانون کی پابندی ہونی چاہیے نا۔ ویسے ہم چونکہ اکثر یونیفارم میں کرتے ہیں نا تو وکیلوں کا وہ چلان نہیں کرتے، لیکن ہم کبھی بھی، یقین کرو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ موٹر وے پہ میں جا رہا تھا، مجھے پولیس والے نے روکا تو میں رک گیا، کہتے جی آپ اوور سپیڈ ہیں کلر کہار میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک اور وکیل بھی تھا، ہم یونیفارم میں سپریم کورٹ میں میں نے کہا جی یہ دیکھو میں تو 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہوں، کہتا ہے سر جی یہ کلر کہار ہے، یہاں 120 نہیں ہے، یہاں 50 لمٹ ہے۔ میں نے کہا سوری میں نے کہا سر جی چلان کریں، کہتا نہیں سر جی بس آپ نے کہہ دیا۔ میں نے کہا نہیں ضرور کریں، کوئی بات نہیں کریں۔ تو آپ یقین کریں اس نے میری گاڑی کا ایسے دروازہ کھولا کہ آپ ہمارے افسر ہیں، آئیں بیٹھے، چاہے اس نے غلط کیا یا صحیح کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ میرا چلان کریں، میں 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہوں نا، تو یہ کلر کار کا وہ ایریا ہے، یہاں 50 سپیڈ ہے، تو میرا چلان کریں۔ وہ میرے وکیل بھی ساتھ ہے کہ وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے وہ ملک صاحب آپ کی اتنی وہ عزت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار وہ یونیفارم کی کر رہا ہے، میری کیا کر رہا ہے۔ تو جنید صفدر نے نا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنا تعارف ہی نہیں کرایا کہ میں مریم دا پتر ہاں تو میرا تو چلان نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا گریٹ ہے، اتنا گریٹ ہے۔ اور آگے سے مریم نے کیا کیا، اصل بات تو یہ ہے، مریم نے چلان کرنے والے ٹریفک پولیس والے کو شاباش دی ہے۔ اے گلاں نے نا سر
کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریگیڈیئر میجر کرنل کے بچے جناب وہ پولیس والوں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہماری گاڑی روکی. لیکن مریم نواز نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آپ نے چلان کیا, شاباش شاباش, اب میں کوئی آپ کو معطل نہیں کروں گی, کچھ نہیں کروں گی. اس نے شاباش دی ہے, تو ہم بھی مریم نواز کو شاباش دے رہے ہیں. اچھے کام کی کھلے دل سے تصدیق کرنی چاہیے, تعریف کرنی چاہیے. اس میں آپ وہ نہ ڈھونڈیں کہ جان بوجھ کے چلان کرایا گیا ہے اور مریم نواز نے شہرت کے لیے کرایا ہے. یہ یوتھی یہ والے پوائنٹ نکالیں گے. یوتھیوں کے سر جی پروپیگنڈے اور جھوٹ سے بچ کے رہیں. کوئی بات بھی ہو اس کی پہلے تصدیق کریں. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا, ان کے پھر 50 بیٹھے ہیں یوٹیوبر, وہ فوراً ٹھا 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 کر کے نا 50 جگہوں پہ اڑا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تے اگلی خبر CCD, جی سر جی اس کی تو بڑی ڈیمانڈ بن گئی ہے. آج کی خبروں میں بھی انہوں نے 6 بندے جو ہے نا قصور لاہور سے ملا کے مارے ہیں. پرانے دہشت گرد, پرانے جو 10 سال سے مفرور ہیں. سر جو مفرور ہیں ان کا اگر وہ پیچھا کر رہے ہیں اپنے جدید اسلحے اور جدید گاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی سے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. اب یہ موبائل اور سموں سے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا, اور اسلحے کی نمائش کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو اے اسلحہ ہے جی. ویسے ہمارے پاس تو یہی اسلحہ ہوتا ہے, وکیل کے پاس تو یہ قلم ہی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے یہ والا. تو گنڈے جناب پناہ مانگ رہے ہیں. ابھی تک سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اور CCD کے لوگ جناب تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے پہلے قانون آیا ہے, کاش یہ پہلے آ جاتا. اور مریم نواز نے 10,000 بندے بھرتی کرنے ہیں. 5,000 پنجاب پولیس سے نکلے ہیں, 5,000 پنجاب پولیس میں CCD کے اور بھرتی کرنے ہیں. جو بھرتی ہونے والے ہیں نا ان کو یہ ویڈیو بھیجیں, وہ اس میں بھرتی ہوں ایمانداری کے ساتھ. میرٹ پہ کام ہوگا, میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اگلی خبر بھی دے دوں. امین گنڈا پوری کی جو الٹی گنتی ہم نے شروع کی تھی اس کا اب 20 دن رہ گئے ہیں جی, ٹھیک ہے, 20 دن رہ گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک فلم کا نام ہے حسینہ مان جائے گی, تو ہے نام تو یہ غلط ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ کہہ رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے. اور جو ہی مولانا صاحب مان جائیں گے دوسرے دن عدم اعتماد پیش کر دیا جائے گا. ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے. ایمل ولی خان نے آ کے شہباز شریف سے ملاقات کر لی ہے, یہ قانونی ہے عدم اعتماد. گورنر KPK نے آ کے شہباز شریف سے ملاقات کر لی ہے, ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات کر لی ہے. سر جی اوپر تقسیم ہو رہی ہے کہ گورنر کدھر ہوئے گا. گورنر تو خیر ابھی تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے, تو دوسرا یہ کہ جناب علی وزیر اعلیٰ کون ہوئے گا. ہم کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دو, وزارت دے دو, وہ سیدھا کر بھی لے گا KPK کو, جتنا بگڑا ہے نا وہ کر لے گا. ہاں سر جی, لیکن امین گنڈا پوری جتنے فخر سے کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا, دیکھ لو میں چیلنج کرتا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے پاس TTP کے لوگ ہیں اور وہ انہی کی بنیاد پہ جناب دھمکی دیتا ہے کہ میرے پاس TTP کے لوگ ہیں, خبردار میرے پاس TTP کے لوگ ہیں. اور اگلی آخری میں آپ کو سب سے پہلے خبر دے دوں کہ جناب جو آج حلف اٹھائے جا رہے ہیں نئے چیف جسٹس کے, جو اسلام آباد میں سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, وہ کل دن ایک وکیلوں کی مجلس ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی عمران مانی کا کیا فیٹ آپ کیا دیکھتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا جی میں تو اس کو 2034 سے پہلے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھ رہا. شاید وہ یوتھی تھے, پریشان ہو گئے. میں نے کہا وہ اپنے عملوں کی وجہ سے, اپنے کرموں کی وجہ سے, اپنے منہ کی کمائی کی وجہ سے بیٹھا ہے. اس کو تو پہلے دن ہی فوج نے کہہ دیا تھا, فوج پہ حملہ کیا ہے نا اس نے, فوج نے کہہ دیا تھا کہ جناب
آپ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں تو آپ کو ہم معاف کر دیں گے. تو وہ معافی مانگ لیں معافی. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. شکریہ. اللہ حافظ.